آج دنیا کی ہر عورت کو میرا پیغام ہے کہ اس ظلم اور جبر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی پردہ ہٹانے کا حکم کرے، چاہے وہ ہندوستان کے ہندو گماشتے ہوں یا ہندو حکومت ہو، آپ ان کے اس حکم کو پاش کر کے ایک رب کے حکم پر اپنا عمل کیجئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے اور ان کے طریقے کو اپنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ تحریم کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر بیان کیا ہے اور ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آسیہ کو جو فرعون کے گھر تھی اس نے ایمان قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ سیخ پا ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میرے گھر میں موسیٰ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو حضرت آسیہ کو ہر وہ تکلیف دی اس نے جو وہ دے سکتا تھا تاکہ یہ موسیٰ کے کلمے سے ہٹ جائے، اس رب کی عبادت سے ہٹ جائے جس کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروایا اور میری عبادت کرے، میں خدا ہوں، میں رب ہوں اور میرا یہ ہر طرح کا شکر ادا کرے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی عبادت کو چھوڑ کر وہ فرعون کی عبادت کرے۔ تو اسی نتیجے میں فرعون نے مختلف قسم کی تکلیفیں دیں، سخت دھوپ میں اس کو کھڑا کر دیتا تھا بطور سزا کے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا جب وہ سخت دھوپ میں کھڑا کرتا تھا تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا کہ اپنے پر سے اس کے سر کے اوپر سایہ کرو، اور جب وہ تکلیف دیتا تو اللہ تعالی حضرت آسیہ کا جو جنت میں گھر ہے وہ گھر آسیہ اور اس گھر کے درمیان جو پردے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا اور حضرت آسیہ اپنے گھر کا نظارہ کرتی۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم نے فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں کہ اے پروردگار مجھے اس ظالم کے ظلم سے بچا اور جنت میں میرا گھر بنا اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے دنیا ہی میں ان کو اپنا گھر یعنی جنت والا گھر ان کو دکھا دیا، اور جس قدر فرعون ان کو تکلیف دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر ان کے درجات بلند کرتے تھے۔ بالآخر وہ دنیا سے چلی گئیں اور اللہ نے ان کو جنت میں گھر دیا۔ میں آج کی عورت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ عورت امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا انڈیا میں ہے، جو عورتیں اسلام اور دین کو سمجھتی ہیں وہ اس واقعہ کو پڑھیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 آخری آیت ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ تھیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی تھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے والی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی وراء الورا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے ان کے مقام کا مقابلہ نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ کوئی رسول کر سکتا ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ کر اگر آپ پردے کو رواج دو گی تو انشاءاللہ حضرت آسیہ سے بلند مقام آپ کو ملے گا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے اعلیٰ مقام اور جنت ملے گی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آج دنیا کی ہر عورت کو میرا پیغام ہے کہ اس ظلم اور جبر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی پردہ ہٹانے کا حکم کرے، چاہے وہ ہندوستان کے ہندو گماشتے ہوں یا ہندو حکومت ہو، آپ ان کے اس حکم کو پاش کر کے ایک رب کے حکم پر اپنا عمل کیجئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے اور ان کے طریقے کو اپنائیے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت
آپ کو نیچا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے ہٹا نہیں سکتی۔ جب آپ کا عزم اور استقلال اس قدر ہوگا تو دنیا آپ کے اس طریقے سے گھبرائے گی، اور اللہ رب العالمین حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جیسا آپ کو مقام عطا کرے گا۔